کرتا ہے اس کے ساتھ آپ لڑیں. اب ملٹری آپریشن کو اس کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ آپ اس کو جائز کہیں یا ناجائز. اب یہ مذہبی پیشواؤں کی محفل ہے, اس کے اندر اس کی جسٹیفیکیشن چاہیے ہوگی, اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا کون کیا کرتا ہے. ہم کسی نہ حکومت کے خوشامدی ہیں, نہ کسی فوج کے خوشامدی ہیں, نہ کسی اور لیڈر کے خوشامدی ہیں. ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ساری زندگی گزاری ہے, اس لیے جو بات پیش آئے گی اس کو قرآن و سنت کے آئینے میں اس کو فوکس کریں گے, اس پر دھیان کریں گے, جو اس سے نتیجہ نکلے گا وہ بتائیں. بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے. کوئی شخص ملک کے کسی حصے میں سربراہ مملکت کی طرف سے اختیارات ملنے سے پہلے اگر اسی قانون کو وہ استعمال کرنا چاہے, اس سے بہتر قانون کو استعمال کرنا چاہے, قانون کی نظروں میں, قرآن کی بولی میں, حدیث کی زبان میں وہ شخص باغی ہے. اور باغی کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے, اسے پیار کرنے کا حکم نہیں. نظام مغرب کی ابتدا بغاوت سے ہو, قرآن کہتا ہے کہ ان کو آگے چلنے سے پہلے روکو, ان کو قتل کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیسو بیجو تمہم فقتلوہم, جس وقت وہ قانون کے خلاف بغاوت کریں جہاں ملے. اس کا سواد مجور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق اس کے مزاج کے ساتھ ہے. دنیا کے کسی خطے میں ملے تو ان کا حق قتل بنتا ہے, قتل کے سوا کچھ نہیں بنتا. یہ قرآن کا ایک فیصلہ ہے. دوسرا اس کا شان نزول کیا بیان کیا جاتا ہے. دوسرا شان نزول جو عالم نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار کرسی کے لیے گئے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب رئیس المنافقین نے ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا, عبداللہ ابن ابی نے. وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بندے اکٹھے ہیں, سرکار نے اپنا گدا مبارک کھڑا کر لیا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گدے مبارک نے پیشاب کر دیا. اور اس وقت عبداللہ ابن ابی نے ایسے ناک پکڑ لی اور کہا کہ اس نے تو ہماری ناک چلا دی ہے, اس کو دفع کرو. اس نے گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں یار نبی پاک علیہ السلام کے گدے کا پیشاب جو ہے وہ تو کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے. اب ذرا سوچنے والی بات ہے, وہی پیشاب ہے, منافق کو بدبودار نظر آیا. کہا کسی اور کا گدا ہو تو شاید مجھے بھی بدبو آتی, پر مدینے والی سرکار کا گدا ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کستوری کی قیمت کم ہے, پیشاب کی قیمت زیادہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے بغاوت کی ابتدا بے ادبوں سے ہوئی ہے. کسی یا رسول اللہ کہنے والے نے بغاوت کی ہے, کسی ولی اللہ کے ماننے والے نے بغاوت کی ہے, کسی صدیق اکبر رضی اللہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حیدر کرار رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام سے پیار کرنے والے, ادب کرنے والے نے بغاوت کی ہے. بغاوت کا نقطہ آغاز ایک طرف مومن ہے, ایک طرف کافر ہے. کافر کا کہنا ہے سرکار کا کہ گدھے کا پیشاب بدبودار ہے, لیکن کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے وہ تو کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے. اب اس لائن میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کس دھڑے کے لوگ ہیں. بے ادب سے بغاوت شروع ہوئی ہے, بے ادب سے بغاوت شروع ہوئی ہے, ادب والے سے بغاوت شروع نہیں ہوئی. آگے بات خیال میں. لیکن جس آدمی نے بغاوت کا سب سے پہلے مقابلہ کیا وہ کون ہے؟ اس کا نام حضرت صدیق اکبر ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ کی ذات پاک ایسا ملزم طبیعت کا انسان جس کی طبیعت میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے, اس قدر لچک ہے کہ وہ دوستوں دشمنوں سبھی کو برداشت کر سکتا ہے. جس آدمی کی تاریخ زندگی میں ہزارہ بدغم اور پنچم زیرو بم آئے مگر اس آدمی کے مزاج میں کبھی انحراف پیدا نہیں ہوا. جس آدمی کے اخلاق ایک نقطۂ معیار ہے, جس کی پیروی کرو تو آدمی منزل پہ پہنچ جاتا ہے, اس آدمی نے کہاں سے کام شروع کیا. ان کا ایک طرف وہ لوگ ہیں ذرا اس کی نہ چھوڑیں گے, سارے کو نازک مزاج آپ میں
بھی سارے پتی یہ دسائی چلو میں ٹھیک ٹھاک یہ کوئی نہیں ہو مر لگا خیر اسی طرح پکا موڑنے کا کسی بندے نے کیا نا کہ چھوڑو نہیں ملتا سید برادری آدمی ہے میں ایسا علی کا خون ہے اور فاطمہ کا خون ہے یہ کافی توجہ سے بات سننی ہوگی. حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ایک طرف وہ تھے جنہوں نے زکات دینے کا انکار کیا مرتد ہو گئے, دوسری طرف وہ تھا کہ جس نے نئی نبوت کا اعلان کیا. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے دو کام کرنے ہیں, ایک مرتدین کا مقابلہ کرنا ہے اور ایک سرکار کے گستاخ کا مقابلہ کرنا ہے. اور گستاخی اس کی کیا ہے؟ سرکار کی نبوت کا انکار کیا, نہیں انکار کیا. سرکار کے علم غیب کا انکار کیا, نہیں کیا. سرکار کے حاضر ناظروں کا انکار کیا, نہیں کیا. سرکار پر آسمانی وحی آنے کا انکار کیا, نہیں کیا. یا اسے کیا کیا؟ سرکار کے ہزار نہیں کروڑ اوصاف میں سے ایک ختم نبوت ہے. ختم نبوت سرکار کی ذات کا نام نہیں, سرکار کے وصف کا نام. اور کروڑ اوصاف میں سے ایک وصف کا منکر ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا مرتدوں کو یہی رکھے دو, پہلے سرکار کے گستاخ سے نپٹیں گے. ہم جو کہتے تھے کہ جس وقت پاکستان بنایا گیا تھا اس ہم کہتے تھے کہ یہ جو سرکار کے گستاخ ہے ان کو محکموں میں جگہ نہ دو, اس کی تبدیل بند کرو, غیر ملکی روپیہ پیسہ جو آ رہا ہے اس کو چیک کرو. کیوں؟ کسی دوسرے کے ملک میں کسی آدمی کو اس ملک کے فائدے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہے. دوسرے ملک میں پیسہ خرچ کرنا یہ دوسرے ملک کی تخریب کاری کے لیے ہوتا ہے. سب سے پہلے جو اسلام کے خلاف پیسہ انویسٹ ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ ابو عامر راہب مسجد بنی تھی مدینہ طیبہ میں, پیسے دیے تھے کرسچن نے, لیے تھے منافقین نے, نام اس کا مسجد کا. سمجھو بات اچھی طرح سے. بنی مسجد بنی مدینے میں پیسے عیسائیوں نے دیے اور جو مقامی طور سے منافقین تھے انہوں نے بنائی, لیکن نام کیا تھا؟ مسجد. اور اصل مقصد کیا تھا؟ حق کے رسول. اور سب سے پہلا جو پیسہ انویسٹ ہوا ہے وہ اس سلسلے میں ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دوسرے کے ملک میں پیسہ خرچ کرنا یہ انسانی مزاج کے خلاف ہے کہ دوسرے ملک کے فائدے کے لیے نہیں, وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اس کا فائدہ کس میں تھا؟ اس کا فائدہ اس میں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں گستاخی پرورش پائے. آگے پروردگار نے کہا مسجد اس کا نام ہے مگر اس میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں, اس لیے کہ اس کے اندر تیرے بغض کے بم تیار ہو رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ کو بات سمجھنے کے لیے کافی دماغ لڑانا پڑے گا. اس مسجد کے اندر تیرے بغض و حسد اور بے ادبی کے بم تیار ہو رہے ہیں, اس لیے نام اس کا مسجد ہی صحیح, پر اس میں قدم نہیں رکھ سکتے. مسجد گرائی گی کہ نہ گرائی گی؟ اب صرفہ ان مسجدوں کا کیا ہے جس مسجدوں میں بغض رسول پرورش پا رہا ہے, گستاخی رسول پرورش پا رہی ہے. حضرت صدیق اکبر تیرے مزاج پر ان کا کل آرمی کی اسٹرینتھ ہمارے پاس 13,000 لڑاکا فوج ہے. جتنے ٹیکنیشینس ہیں لڑاکا فوج کے لوگ ان کی گنتی کل 13,000 ہے. تو یہ 13,000 اگر ادھر بھیج دیے جائیں تو مدینہ طیبہ خالی رہ جائے گا. مجلس سے شروع بنی, اس سے بات ہوئی جب انہوں نے کہا اے صدیق اکبر یہ مرتدین مدینہ طیبہ کو خالی پا کر اس پر حملہ آور ہوں گے اور ہماری خاندان اور ہماری قوم کی شادیوں کے تقدس کو لوٹیں گے. حضرت صدیق اکبر تیرے غیرت کو سلام, تیری وفا کو سلام, تیری جرأت کو سلام. کہتے میں اس کو پسند کروں گا کہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی خاتونوں کا گوشت کتے کھا جائے, ان کی رانوں کا لفظ استعمال ہے. عرب کی تہذیب میں یہ استعمال کرنا بہت بڑھیا لگتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اس کو پسند کروں گا کہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی عورتوں کی رانوں کا گوشت کتے کھا جائیں, مگر اس کو کبھی برداشت نہیں کروں گا جو سرکار کا گستاخ ہو اور ابو بکر بھی